برادران دین و ملت، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ انسانیت اس لیے پریشان ہے کہ وہ رسول اللہ کی تعلیمات سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں اللہ رب العالمین کی ہر نعمت موجود ہے، مگر اس نعمتوں کے باوجود بھی گھروں سے سکھ اور سکون رخصت ہو گیا ہے، اور ہر شخص وہ پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہو سکتا ہے میرے اوپر کسی نے کوئی جادو کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا رزق کسی نے بند کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے جی مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتا تھا، اور یہ من گڑت باتیں جو دل میں آیا وہ زبان پر آیا، نہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ، نہ طریقت کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ، نہ اسلام کے ساتھ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ حدیث کے ساتھ، بس جو کچھ اس کے دل میں آیا کہہ لیا، اور وہ ہر وقت ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تشریحات فرمائی ہے، حدیث رسول کا مفہوم ہے، امت پر ایک ایسا وقت آئے گا وہ اسی طرح کے جب صبح اٹھیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں، یعنی ان کو اپنی پریشانی کے اسباب کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں پریشان کیوں ہوں اور کس وجہ سے ہوں۔ وہ سوچتے پھریں گے کہ پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں، وجہ ان کو معلوم نہیں ہوگی، مگر چھوٹے چھوٹے باتوں پہ وہ ٹینشن لے گا، پریشان ہوگا، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے پھر وہ پورا دن پریشان رہے گا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم میں اس کو عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، ریاضت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، کسی بشر کے ساتھ کلام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اور اگر کلام کرے گا بھی تو اس میں کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں، اور وہ مایوسی کی بات کرے گا، ہر وقت مایوس رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مایوس بندے سے کبھی مشورہ بھی نہ کرو۔ مایوس بندہ جو ہوتا ہے نا، اس بیچارے کے پاس سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہوتا، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا اور آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا، وہ خود مایوس ہو چکا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی اس طریقے سے نہیں گزرتی جیسے اسلامی تعلیمات رسول اللہ نے ہمیں بتائے۔ آج بھی آپ ان لوگوں کو پریشان نہیں دیکھیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔